یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ زائد کاموں سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اب یہ دیکھیں یہ رب قریب ہو رہا ہے، حدیث ہے بھائی، حدیث قدسی ہے۔ پھر آپ کی سماعت، بصارت اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پھر دیکھیں وہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا کہ آپ نے ہر کام میں اللہ کو، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ رابطہ کیسے بحال رہے۔ دیکھیں یہ اہم بات ہے، اور رابطہ تو اصل میں یہ ہے کہ آپ کا ایک یقین ہونا چاہیے کہ ہاں میرا رب اللہ ہے، میرا ساتھی اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، اور پھر آپ زندگی اس کے حوالے کر دیں، یعنی ہر کام میں آپ کے للہیت ہونی چاہیے۔ للہیت کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ للہیت کا مطلب جانیں، یعنی ہر کام میں للہیت ہونی چاہیے، اور یہ بڑی اہم بات ہے، اس کی میں تھوڑی سی اللہ کی عطا سے بات کروں گا۔ دیکھیں مومن اگر غیر کے لیے زندگی گزارے، آج کا جو برائے نام مسلمان ہے وہ تو اپنے لیے، اپنے ظاہر کے لیے زندگی گزار رہا ہے، یہ میں، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، اور بس یہ میرا کاروبار اور نوکری ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی سوچ نہیں ہے، یا میرا عہدہ جو بھی ہے۔ رابطہ اس کا اللہ سے نہیں ہے آج کے مسلمان کا، نہ یہ رکھنا چاہتا ہے اللہ سے، کہتے ہیں میں نے کچھ کر لیا تو ہو جائے گا، ورنہ تو بڑا مشکل ہے۔ زور بازو، سیلف میڈ کہتے ہیں نا، یہ سیلف میڈ ہے، اس کو اللہ نے نہیں بنایا، اس نے خود اپنے آپ کو بنایا، سیلف میڈ ہے۔ ایسے الفاظ سنتے ہیں آپ، یہ میری تدبیر تھی، یہ میرا علم تھا۔ بہرحال دیکھیں رابطہ انتہائی ضروری ہے، انسان کی کامیابی کا جو راز ہے وہ اللہ سے رابطے میں ہے۔ اور دیکھیں دنیا میں آ کے انسان یا تو اللہ سے جڑ کر جیے گا، اللہ سے رابطے میں رہ کر جیے گا، یا اللہ سے رابطہ کٹ کر جیے گا، یہ دو ہی صورتیں ہیں۔ جو مومن ہے وہ تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، تو اللہ سے رابطہ قرآن اور نبی، کوئی اور مطلب نہ لے لیں اس کا، قرآن، اللہ کی رضا، نبی کا طریقہ، یہ رابطہ ہے۔ اور پھر نیت، زندگی گزارنے کی نیت، یعنی یقین منزل پہ، اللہ پہ، ترجیح جو ہے وہ آخرت۔ اور پھر یہ جب اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ اپنا لیتا ہے، اپنی مرضی کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اب رابطے میں ہے۔ ہر معاملہ جو اس کے سامنے ہوتا ہے تو پہلے تو یہ دیکھتا ہے کہ بھئی، یعنی للہیت، میں ایک یہ بات جو کہتا ہوں اکثر کہ ہر کام میں یہ دیکھتا ہے کہ اس سے اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا کہیں، اللہ نے اس کی اجازت بھی دی ہے کہ نہیں دی۔ مثال کے طور پہ بوڑھے ماں باپ کو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں ڈالر کمانے یا درہم کمانے، اور ماں باپ بوڑھے ہیں، تو خدمت ان کی فرض ہے آپ پہ۔ تو یہ میں ویسی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کام سے کہیں اللہ تو، یعنی یہ اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے۔ پھر اس میں آپ شدت اس لائیں کہ کیا اس کا حکم ہے، کیا یہ نبی کا طریقہ ہے، مختلف کام ہیں، وہ پھر کیس ٹو کیس الگ بات ہے۔ اور اللہ کی رضا مد نظر رہے ہر کام میں،
ہر آپ کے اخلاق میں، ہر جو بھی آپ کا طرز ہے تو اس میں اللہ کی رضا مد نظر رہے. اخلاق، اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائیں. تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں. تو اپنے اخلاق کو آپ بہتر سے بہتر بنائیں، اور وہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا. اب کیا ہے کہ یہ رابطہ آپ کا بحال رہے گا جب تک آپ اللہ کی رضا، اللہ کا حکم اور نبی کے طریقے کو اپنائیں گے. غیر ضروری کاموں سے آپ پرہیز کریں گے. یعنی بعض کام جائز بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ضروری نہیں ہے. گھر میں کھانا پکا ہوا ہے مثال کے طور پہ، اور آپ باہر سے ایک 4-5 ہزار روپے کا کھانا اور منگوا لیتے ہیں، تو اس کی تو ضرورت نہیں ہے. تو کھانا تو جائز ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اسراف ہو گیا. گھر میں جو تیار ہے وہ کھا لو، ختم کرو بات. تو یہ غیر ضروری کام، یہ بڑا مسئلہ ہے. اور جب تک اس میں ایک بات یہ کہہ دوں کہ جب تک آپ کا یقین نہ ہو اللہ پہ، منزل پہ، راستے پر، طریقہ کار پر، تو آپ غیر ضروری کام کرتے رہیں گے. آپ کہیں گے یار اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہوگا وہ اسراف ہوگا یا غیر ضروری ہوگا، اس میں وقت ضائع ہوگا، اس میں آپ کا پیسہ ضائع ہوگا، اس میں آپ غیر ضروری کام چھوڑ دیں. ان تہجر ما کرہ ربک، ہجرت، افضل ہجرت یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ وہ کام چھوڑ دیں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ نے فرمایا کہ یہ فضول کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. آج تو ساری زندگی ہماری فضولیات پہ ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. تو رابطہ تو بحال اب یہ ہے نا کہ یعنی اس طریقہ کار سے اگر آپ زندگی گزارنا شروع کریں گے اور کوشش کریں گے، جہاد فی سبیل اللہ اسے ہی کہتے ہیں، اللہ کا راستہ. دیکھیں چلیں وہ میں ایک اور اگلی نشست میں بات کر لوں گا، لیکن ابھی میں رابطے پہ بات کر رہا ہوں. رابطہ اگر یعنی یہ دیکھیں باقاعدہ وہ ہوتے ہیں، ترتیب ہوتی ہے کاموں کی. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دوں نماز کی. اگر نماز کے بعد آپ وضو کر لیں تو پھر نماز نہیں ہوگی. یا آپ پہلے نیت باندھ کے سجدے میں چلے جائیں، سجدہ تو بہترین چیز ہے. آپ کہتے ہیں نہیں پہلے سجدہ کر لیتا ہوں، میں رب کے سامنے کھڑا ہوں، پہلے تو چلو سجدہ کر لیتا ہوں پھر رب سے باتیں کروں گا. تو یہ ترتیب ہوتی ہے وضو، یہ جو ترتیب جو ہے یہ فرض ہوتی ہے. ترتیب آپ ایک ترتیب سے پڑھیں. تو یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو. تو کہیں بھی اگر خطا ہو رہی ہے تو، اور خطا اس وقت ہوگی جب آپ کی یعنی یا تو آپ بات کو غلط سمجھے ہوں گے اور پھر ترتیب غلط ہو جائے گی، پھر وہ فضول کام یا جو ہے وہ آپ اس پر اصرار کریں گے. پھر ادھر سے جب اصرار ہوگا اور مستقل ہو جائے گا وہ فضول کام مثال کے طور پہ جو بھی ہے، تو اس کے اثرات تو پڑیں گے دل پہ. نقطے کالے پڑیں گے کہ سفید؟ کالے پڑیں گے، کیونکہ آپ نفس کی خواہش پوری کر رہے ہیں. جو بھی ہے ABCD اس کی میں بات نہیں کر رہا. تو جہاد، کوشش کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر معاملے میں کوشش کریں کہ وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو، اور اس میں جو بھی ہو وہ یعنی اس طریقے سے آپ انحراف نہ کریں. ہر کام میں للہیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی کوئی بھی کام کریں، کوئی بھی بات کریں، کوئی بھی عمل کریں، اللہ کو راضی کریں اس سے. ظاہر ہے کہ زبان کے تیر جو ہیں وہ تو بڑے کام کرتے ہیں. زبان جب ہم چلاتے ہیں نا تو
زخم تو ہو جاتا ہے لیکن زبان کا جو وہ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو اس زبان کو صحیح استعمال کریں. ہر عمل جو ہے، ہر عمل میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر آپ زندگی گزارنا شروع کریں گے تو یہ تو رابطے کا بہترین ذریعہ ہے. ہر عمل میں، ہر خیال میں، ہر بات میں للہیت. یہ میں کام اس لیے کر رہا ہوں، اللہ راضی ہو جائے گا. یہ کام اس لیے نہیں کر رہا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے. تو اس طریقے سے اگر آپ زندگی شروع کریں گے تو وہ رابطہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. اور وہ رابطہ یعنی دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کے قریب ہوتا رہے گا. اور وہ حدیث بھی پھر سن لینا کہ بندہ یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ زائد کاموں سے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، مجھ سے دیکھتا ہے. میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے پکڑتا ہے. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، مجھ سے. اب یہ دیکھیں یہ رب قریب ہو رہا ہے. حدیث ہے بھائی، حدیث قدسی ہے. پھر آپ کی سماعت، بصارت اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پھر دیکھیں وہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا کہ آپ نے ہر کام میں اللہ کو، اللہ کی رضا کو مد نظر رکھا. آسان بات ہے، سمجھنے اس میں مشکل نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ اللہ، یہ رسپانس جو ہے وہ حدیث بھی پھر یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ میرے قریب آتا ہے ایک بالشت، میں ایک ہاتھ اس کے قریب آ جاتا ہوں. اور وہ ایک ہاتھ اگر میرے قریب آتا ہے تو تقربت الیہ باعن، میں ایسے اس کے قریب. حدیث ہے، حدیث قدسی ہے بھیا. تو اور اگر وہ میرے پاس چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے جاتا ہوں. تو آپ دیکھ لیں، بس یہ تو حدیثیں ہیں اور یہ تو اللہ کے رسول کے قول ہیں، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہے نہیں. تو آپ کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں ہونی چاہیے، آپ کی پکڑ اللہ کی پکڑ ہونی چاہیے، آپ کا چلنا اللہ کی. تو یہ ساری اسی طرح یتقرب الی عبدی بالنوافل، حدیث قرب مشہور حدیث ہے، حدیث قرب نوافل. تو اسی طرح رابطہ بڑھے گا. رسپانس جو ہے لازمی ہے، اس معاملے میں رسپانس جو ہے وہ لازمی ہے. اور اللہ تعالیٰ تو ہمارے انتظار میں ہے کہ کب یہ بندہ اپنی خواہش کو میری خواہش میں گم کر دے گا. ہو میں ایسا ڈوب اے صابر کہ بجز ہو کے غیر ہو نہ رہے. ہو تو کو ایسا مٹا، یہ تو کو ایسا مٹا. اب تو کیا ہے؟ تو میں ہے، تو میں ہوں. میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، اس کو ختم کر دو. مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.